اس کے بعد ایک بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، یہ تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ایک آیت کے اندر پوری اخلاقیات کو سمو دیا گیا ہے۔ اخلاقیات کی لاکھوں کتابیں آپ پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو جو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا۔ مکارم اخلاق کی تمام بنیادیں اس میں بتا دی گئی۔ چلیے اس کی شرح کر لیتے ہیں۔ خذ العفو، معاف کر دو۔ دیکھو ہوتا ہے خذ مانے لے لو اور آتے مانے دے دو، تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا آتل افوا، معافی دے دو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا خذ العفو، معافی لے لو۔ کیوں؟ اس کا مطلب اگر آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا فائدہ معاف کرنے والے کے اوپر ہی لوٹتا ہے، اس کا مطلب وہ دے نہیں رہا، لے رہا ہے، یہ مطلب اس کا۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئے؟ یہاں کہا کہ خزا مانے لینا اور آتا مانے دینا، تو معافی دے دو تو کہنا چاہیے تھا آتل افوا، معافی دے دو، یہ نہیں کہا گیا خذ العفو، کہا گیا معافی لے لو۔ اس کا مطلب آپ کسی کو معاف کر دے رہے ہیں تو اس معاف کرنے کا بدلہ، معاف کرنے کا اجر خود تمہارے اوپر لوٹنے والا ہے، گویا کہ تم معافی دے نہیں رہے، معاف کرنے پر بدلے کو لے رہے ہو، اجر لے رہے ہو۔ اور جانتے ہیں معاف کرنے پر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضرت ایک بات بولتا ہوں۔ بولے کیا؟ بولے ایک آدمی آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ بولے کون؟ بولے فلاں آدمی۔ اچھا اچھا، نوکر کو بلایا، آواز دی، ارے ادھر آ۔ ہاں صاحب، یہ کھجور کا ایک طبق ہے، ٹوکرا ہے، لے جا کر کے فلاں آدمی کو دیا جس نے میری غیبت کی ہے۔ ہاں، وہ کھجور کا ٹوکرا لے جا کر کے اس آدمی کو دے دیتا ہے اور کہا کہ حسن بصری نے آپ کے پاس یہ کھجور کا ٹوکرا بھیجا ہے کیونکہ آپ نے ان کی غیبت کی ہے۔ اب خادم بڑا حیران کہ ایک تو اس آدمی نے غیبت کی، انہوں نے کھجور کا ٹوکرا اس کے پاس بھیج دیا۔ کہا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ سمجھا نہیں تو، اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ اس نے جعل اللہ بجانبی، اس نے اللہ کو میری سائیڈ میں کر دیا ہے۔ کیوں؟ گھر میں آپ گئے، پتہ یہ چلا کہ بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو، یعنی بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بہت مارا ہے اور چھوٹے بھائی نے اس کو کچھ نہیں کہا ہے۔ گھر میں پہنچتے ہی آپ کو معلوم ہو گیا کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو مارا ہے، برا سلوک کیا ہے۔ اب بتائیے آپ کی شفقت، آپ کی سائڈ کس کی طرف جائے گی؟ مظلوم کی طرف جو مارا گیا ہے۔ تو ایسے آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں نا، تو غیبت کرنے والے کی طرف، وہ تو ظالم ہے، وہ جس کی غیبت کی گئی مظلوم، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سائڈ میں ہو جاتا ہے۔ لہذا یاد رہو، جعل اللہ بجانبی، اس نے اللہ کو میری سائیڈ میں کر دیا ہے۔ لہذا مظلوم کو کوئی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظالم نے اللہ کو اس کی سائیڈ میں کر دیا ہے، اس کی سائیڈ میں کھڑا کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کہ بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری ہیں۔ تو خذ العفو، معاف کر دو، اور دوسرے وامر بالعرف، اور بھلائی کا حکم دو، یعنی جہاں بھی رہو بھلائی کی باتیں بتاتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ واعرض عن الجاہلین، اور جاہل لوگ اگر بحث پر آ جائیں، اگر آپ کے ساتھ بے وقوفی کرے کوئی تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کو کبھی گندگی سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کہیں گندگی پڑی ہوئی ہو، آپ گندگی ڈال دیں تو گندگی بڑھ جائے گی۔ گندگی گندگی سے دور نہیں ہوگی بلکہ پانی سے دور ہوگی۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ بے وقوفی کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے وقوفی کرنے لگیں گے تو ایسے ہی ہوا نا، گندگی کو آپ گندگی سے دور کر رہے ہو، گندگی سے گندگی دور نہیں ہوتی۔ آپ اعراض کیجئے، اعراض کا مطلب ہوتا ہے ادارت الوجہ عن النظر الی الشیء، کسی چیز کی طرف دیکھنے سے آدمی منہ پھیر لے، ایسے کر لے، دیکھ کیا کر رہا ہے، جان دے۔ یہ وعارض عن الجاہلین، جاہل آدمی سے چہرہ پھیر لینا،
اس کے منہ کون لگنا ہے؟ تو یہ تین چیزیں ہیں جو تمام مکارم اخلاق کی بنیاد ہے. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اسے معاف کر دیں، اور وامر بالعرف اور بھلائی کا حکم دے، اس کے اوپر شفقت کریں. اور کوئی جاہل آدمی آپ کے منہ لگے تو آپ اس کے منہ مت لگیے، اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے. اعراض مانے منہ پھیر لینا. اللہ